حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید ولید ابن مغیرہ کے بیٹے تھے جو مکہ کے مشہور لوگوں میں سے تھے اور مکہ کے سرکاری شاعر بھی تھے۔ ولید ابن مغیرہ بنو مخزوم قبیلہ کے سردار تھے۔ قریش کے 3 ممتاز قبیلوں میں بنو ہاشم، بنو مخزوم اور بنو امیہ شامل تھے، اور یہ تینوں حریف قبیلے تھے۔ الولید ابن مغیرہ اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ حج کے دوران ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال تبدیل کیا جاتا تھا، تو ایک سال قریش کے تمام قبیلے مل کر اس کے اخراجات ادا کرتے تھے، اور ایک سال اکیلے ولید ابن مغیرہ تمام اخراجات ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں الوحید بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے اکیلا آدمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الولید ابن مغیرہ کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کئی دفعہ کی۔ بنیادی وجہ اس کے اسلام قبول نہ کرنے کی یہ تھی کہ یہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ وہ بنی ہاشم قبیلے کے شخص کو نبی مانے۔ الولید ابن مغیرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مخالفین میں شامل تھا جو مخالفت میں کبھی حد سے نہ گرا تھا، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، کیونکہ اس کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بڑی جیت ہوتی اس کے قریش میں رتبے کی وجہ سے۔ الولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن میں 1 سے زیادہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کے 9 بیٹے تھے، جن میں الولید ابن الولید اور حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، جو اپنی جنگی مہارت، تربیت اور گھڑ سواری کی وجہ سے مشہور تھا، اور ان کے پاس ہتھیار بھی اچھے تھے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید اسی ماحول میں پروان چڑھے۔ حضرت خالد بن ولید کا رنگ گندمی، ان کا قد لمبا اور مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ ان کے کندھے کشادہ اور داڑھی بڑی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال جب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جنگ بدر ہوئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں حصہ نہ لے سکے، کیونکہ وہ ایک کاروباری کاروان کے ساتھ سفر میں تھے۔ الولید ابن مغیرہ کا انتقال جنگ بدر سے پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے بڑے بھائی الولید ابن الولید نے جنگ بدر میں حصہ لیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد وہ جنگی قیدی بنے۔ اس قید میں الولید نے مسلمانوں کے جو اتوار دیکھے، اس کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام داخل ہو گیا اور وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کریں اور تاوان دے کر الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرائیں۔ مسلمانوں نے تاوان ہر جنگی قیدی کی مالی حیثیت کے مطابق مقرر کیا تھا، اور جیسا کہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت خالد بن ولید اور ان کا گھرانہ مکہ کے امیر لوگوں میں سے ہیں، تو ان کے بھائی کے لیے 4000 درہم تاوان مقرر کیا گیا، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید نے تاوان ادا کیا اور اپنے بھائی کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آرام کے لیے سونے کے بعد جب حضرت خالد بن ولید اٹھے تو ان کے بھائی وہاں نہیں تھے، اور ایک خط موجود تھا۔
جس میں لکھا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ تاوان کی رقم مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ اس واقعے نے حضرت خالد بن ولید پر گہرے اثرات چھوڑے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ اس جنگ میں ابو سفیان نے 2 کمانڈر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل تعینات کیے۔ ابتدا میں مسلمانوں کے وار نے کفار مکہ کو پچھاڑ دیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب کفار آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو مسلمانوں نے اپنی پوزیشنیں اور ہتھیار چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو واپس جمع کیا اور پہاڑی کے دوسری طرف سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور حضرت خالد بن ولید کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے کفار مکہ ہاری ہوئی جنگ جیت گئے۔ اسی طرح سن 5 ہجری کو جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ خندق ہوئی تو اس میں بھی خالد بن ولید قریش کی طرف سے کمانڈر تھے، جو اس کا ثبوت تھا کہ قریش بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف تھے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کا وہ واحد گروپ تھا جو حفاظتی خندق پار کر کے دوسری طرف مسلمانوں کی طرف پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا اور واپس جانے پر مجبور کیا۔ سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے حضرت خالد بن ولید کو ہی بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کی نظر میں آئے بغیر مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کو پڑاؤ ڈالنے کا کہا۔ صلح حدیبیہ کے اگلے سال 7 سن ہجری کو جب خالد بن ولید کے بھائی الولید ابن الولید عمرۃ القضاء کرنے آئے تو وہ خالد بن ولید سے ملنا چاہتے تھے۔ جب وہ گھر گئے تو خالد بن ولید گھر نہیں تھے، تو انہوں نے ایک پیغام چھوڑا کہ حضور چاہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں۔ جب حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے کا سوچ رہے تھے تو انہوں نے اپنے دوست اکرمہ بن ابی جہل سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر اکرمہ بن ابی جہل رات گئے ابو سفیان اور قریش کے دوسرے سرداران کو اکٹھا کیا اور کہا کہ خالد مسلمان ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ اس طرح وہ خالد بن ولید کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور تکرار میں بات یہاں پہنچ گئی کہ وہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اس دوران اکرمہ بن ابی جہل جو سب کو خود لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ وہ دین تبدیل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اس طرح اکرمہ بن ابی جہل نے حالات کو کنٹرول کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خالد کو کوئی نقصان پہنچائے اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ خالد اسلام قبول کرے۔ اسی رات اس واقعے کے بعد خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا لیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمر ابن عاص اور عثمان ابن طلحہ سے ہوئی۔ وہ دونوں بھی مدینہ جا رہے تھے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید، عمر ابن عاص اور عثمان ابن طلحہ یہ آخری گروپ تھا جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مہاجرین ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد جنگ موتہ وقوع پذیر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا اور کہا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ انصاری امیر ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد
3000 تھی اور رومی فوج کی تعداد تقریباً 1,00,000 تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو زید ابن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ ابن رواحہ انصاری باری باری شہید ہو گئے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب مہاجرہ صحابہ کو سنا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سیف اللہ نے جھنڈا پکڑا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دلوائی۔ جب تینوں امیر شہید ہو گئے تو مسلمانوں کو اب امیر چننا تھا، اور صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو خالد بن ولید نے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان سے سینئر صحابہ لشکر میں موجود تھے، لیکن صحابہ کے اصرار پر انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک منصوبہ بنایا جس کے مطابق انہوں نے رات کو مختلف لوگ ٹولیوں کی شکل میں بھیجے اور ان سے کہا کہ دن کے وقت وہ ٹولیوں کی شکل میں واپس آئیں تاکہ رومی فوج کو یہ لگے کہ تازہ دم دستے آ رہے ہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اگلی رات خالد بن ولید مسلمانوں کے ساتھ صحرا کی طرف سے واپس چلے گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی جیت سیاسی طور پر تو نہ تھی، لیکن خالد بن ولید مسلمان فوج کو بچا لائے اور صاف شکست سے بچا لیا۔ جب خالد بن ولید اور مسلمان واپس مدینہ آئے تو کچھ منافقین اور دوسرے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ جنگ سے بھاگ آئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انہوں نے اس لیے واپسی کی راہ لی ہے کہ یہ دوبارہ مل کر واپس جائیں۔ اس جنگ کے دوران خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ 8 سن ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سائیڈ کا کمانڈر مقرر کیا، اور جن چند لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے ان سے خالد بن ولید نے ہی لڑائی کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طائف بھیجا اور انہوں نے جنگ حنین میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے مکہ کے مشہور بت العزیٰ کو تباہ کیا۔ خالد بن ولید جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ جس پر خالد بن ولید نے کہا، کچھ نہیں، میں گیا اور بت کو توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پھر جاؤ۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے تو انہوں نے ایک خاتون جو خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی، اس کی شکل ڈراؤنی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جادوگرنی تھی یا کوئی جن تھا۔ جب اس نے خالد بن ولید کو دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب حضرت خالد بن ولید واپس آئے تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب تم نے العزیٰ کو تباہ کیا ہے۔ جب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کو پیغام بھجوایا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، نہیں تو انہیں جزیرہ عرب سے نکلنا ہوگا۔ اس تناظر میں شوال 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا کہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں یا نہیں۔ جب خالد بن ولید وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا بنی جذیمہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ جب انہوں نے خالد بن ولید اور مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے ہتھیار رکھ دیے اور کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، ہمارے فلاں قبیلے کے ساتھ کشیدگی تھی تو ہم نے سوچا ان قبیلے والوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ اس
کے بعد گرفتاری کے دوران بنو جذیمہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اگلی صبح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مردوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ان کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے پکارا سبحنا سبحنا، اور یہ اس وقت ایک مذہب تھا سابعون، اور جو اس وقت کے عرب تھے وہ مسلمانوں کو سابعون ہی کہتے تھے۔ بنی جذیمہ کہنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے لحاظ سے اسی لفظ کے عادی تھے، تو انہوں نے یہی کہہ دیا، تو خالد بن ولید نے ان کی اس بات کو مسترد کر دیا اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب انصار اور مجاہدین کی باری آئی کہ وہ قیدیوں کو قتل کریں تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قریش اور بنو جذیمہ میں دشمنی تھی، اور حضرت خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے، اور اس لشکر میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حال ہی میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ جب مسلمان واپس مدینہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، اور اسی اثناء میں آوازیں بلند ہوئیں تو خالد بن ولید نے غصے میں کہا، عبد الرحمن، کچھ عرصہ قبل بنی جذیمہ نے جس بندے کو قتل کیا تھا وہ آپ کے قبیلے میں سے تھا، اس کا بدلہ آپ کو لینا چاہیے تھا جو کام میں نے کیا ہے، کیا اس پر آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس پر عبد الرحمن اور خالد بن ولید میں تکرار ہوئی اور آوازیں بلند ہوئیں، اور خالد بن ولید نے کچھ ایسی باتیں کی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ پر تنقید نہ کرو، اب اگر تم سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو عبد الرحمن بن عوف ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، ہے اللہ، میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں اس ذمہ داری سے جو خالد نے کیا ہے، جس کا مطلب تھا کہ میں نے خالد کو قتل کرنے کا نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا کہ جو لوگ قتل ہوئے ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ یہ سب خالد بن ولید کی غلطی سے ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہیں جنگ کی فقہ زیادہ معلوم نہ تھا۔ اس واقعے پر حضور نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو جو نئے قبیلے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے اسلام سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ان میں بدترین وہ تھے جو جھوٹے نبیوں پر ایمان لائے اور مرتد ہو گئے، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ بھی مرتد تھے کیونکہ یہ اسلام کے ایک رکن کو ماننے سے انکاری تھے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم ابو بکر صدیق کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور یہ تیسری قسم کے لوگ گناہگار ضرور تھے لیکن مرتد نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے ان قبائل کے خلاف جنگیں لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو ردہ کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی جنگ مسلمہ الکذاب کے خلاف لڑی گئی، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، کیونکہ مسلمہ الکذاب کے سب سے زیادہ حامی یمامہ کے قبیلہ سے تھے۔ مسلمہ نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی کمانڈ کی۔ مسلمہ الکذاب کے لشکر کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔
جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں یہ حکمت عملی اپنائی کہ پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا، ہر قبیلے کا ایک کمانڈر مقرر کیا اور کہا اب دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پیش قدمی دکھاتا ہے اور کون سا پیچھے ہٹتا ہے۔ اس طرح ہر قبیلے نے کمال کی لڑائی لڑی اور مسلمہ کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ایک باغ میں گھس گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس باغ کے ارد گرد ایک مضبوط چاردیواری تھی اور دروازہ مضبوط تھا جو کوشش کے باوجود بھی ٹوٹ نہ سکا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک صحابی براء ابن عازب نے کہا مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو اور میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ جب دروازہ کھلا تو مسلمان اندر داخل ہو گئے اور لڑائی کے بعد مسلمہ کی فوج کو شکست ہوئی۔ مسلمہ بھی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس جنگ میں 70 قرآن کے حفاظ شہید ہوئے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے گا۔ ردہ کی جنگوں میں ایک ایسا تنازع ہوا جس کو حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا سب سے بڑا تنازع کہنا غلط نہ ہوگا۔ تمیم قبیلے کے ذیلی قبیلے بھی تھے، جن میں ایک قبیلے کا سردار مالک ابن نویرہ تھا۔ سن 9 ہجری جس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، مالک ابن نویرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ جب یہ واپس اپنے قبیلے میں گئے تو اگلے سال زکوٰۃ اکٹھی کی اور مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور زکوٰۃ جمع کرائی۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور جمع شدہ زکوٰۃ قبیلے کو واپس کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک عورت جس کا نام سجا تھا، جو جھوٹی نبی ہونے کی دعوے دار تھی، اس سے اتحاد بھی کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کا اگلا ہدف مختلف قبائل سے نپٹنے کے بعد مالک ابن نویرہ اور اس کا قبیلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم پر مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا گیا اور انہوں نے اس کی بیوی لیلہ سے نکاح کر لیا۔ اس پر ابو قتادہ نے لڑنے سے انکار کر دیا اور وہ واپس مدینہ آ کر حضرت ابو بکر کو سارا واقعہ سنایا کہ مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا اور اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے اس کی بیوہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کو واپس مدینہ بلایا گیا۔ حضرت عمر اس واقعے پر حضرت خالد بن ولید سے سخت نالاں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید سے وضاحت مانگی۔ حضرت خالد بن ولید نے وضاحت پیش کی، جس کے بعد حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ یہ آپ کی غلطی ہے اور مالک ابن نویرہ کے خاندان کو خون بہا ادا کیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید اور لیلہ کے نکاح کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی نکاح کو تنسیخ کیا۔ پھر خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واپس جا کر کمانڈ جاری رکھنے کا کہا۔ حضرت ابو بکر کا خالد بن ولید کو سزا نہ دینا اور کمانڈ جاری رکھنے کا کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خالد بن ولید سے غلطی ضرور ہوئی، جس کے اعتراف میں اسلامی حکومت نے قتل کا خون بہا ادا کیا، لیکن یہ غلطی غلط فہمی کا نتیجہ تھی اور اس میں بدنیتی شامل نہ تھی۔ جب ردہ کی جنگیں ختم ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو فارس سے جنگ کے لیے عراق بھیج دیا۔ یہاں سے خالد بن ولید اصل طور پر ایک عظیم سپہ سالار کے طور پر ابھرے اور اگلے 3 سال میں انہوں نے 40 سے زیادہ جنگیں لڑیں۔ 12 سن ہجری کو حضرت خالد بن ولید عراق میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سال
ہیرا شہر اور عنبر صوبہ جیسے بڑے علاقے کو فتح کر لیا۔ جنگ ذات السلاسل میں میدان میں جمع رہنے کے لیے فارس فوج کے جوانوں کو زنجیر سے باندھ دیا گیا۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد فارس کے مقابلے میں کم تھی، اس لیے حضرت خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ وہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں جاتے اور فارس کی فوج کو ان کا پیچھا کرنے پر مجبور کرتے۔ جب دشمن ان کے پیچھے قلعے کے پاس جاتا تو مسلمان اگلے قلعے کی طرف چلے جاتے۔ فارس کی فوج پریشان تھی کہ اگر ان کا پیچھا نہ کیا گیا تو یہ قلعے پر قبضہ کر لیں گے۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تھکایا جائے، کیونکہ خالد بن ولید جانتے تھے فارس کی فوج کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے اور ان کے اسلحے اور باڈی آرمر بھی بھاری ہیں، تو ان کے لیے زیادہ حرکت کرنا مشکل ہوگا اور اس سے وہ تھک جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب مسلمان اور فارس لشکر آمنے سامنے ہوا تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ فارس فوج کا سپہ سالار جس کا نام ہرمز تھا، حضرت خالد بن ولید نے اس کو دو بدو لڑائی کرنے کا چیلنج کیا۔ یہ حکمت عملی عربوں میں عام تھی، جس میں سپہ سالار آمنے سامنے باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے لڑتے۔ دو بدو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہرمز نے اپنے دو محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیں۔ اسی اثناء میں عمر ابن عاص نے یہ دیکھ لیا اور انہوں نے ایک گروپ کے ساتھ لیا اور ان محافظوں کو وہاں پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا۔ اس طرح خالد بن ولید اور ہرمز آمنے سامنے ہوئے تو سیف اللہ نے ہرمز کو قتل کر دیا، جس سے فارس فوج کے حوصلے پست ہوئے اور وہ بھاگنے لگے۔ ان کے بازوؤں اور ٹانگوں پر زنجیریں تھیں تو وہ صحیح سے بھاگ نہ سکتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کو فارس پر عظیم فتح ملی۔ اس جنگ میں دشمن کے لوگ جنگی قیدی بنے۔ ان میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان سے نہ صرف مسلمان فوج میں اضافہ ہوا بلکہ ان کی جنگی مہارتیں اور ان کا ساز و سامان بھی ساتھ آیا۔ اس کے بعد جنگ نہر لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج سے پہلے جنگ کے مقام پر پہنچے اور علاقے کا جائزہ لیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں جنگ کا مقام اور لشکر کے پڑاؤ میں آسانی ہوئی اور انہوں نے اس کے مطابق حکمت عملی بنائی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ جس کا نام جنگ ولاجہ ہے لڑی گئی، جس میں سلطنت فارس کے بادشاہ کسریٰ نے بڑی تعداد میں فوج بھیجی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 2 گنا یا 3 گنا زیادہ تھی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن سے سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے سائیڈ سے اور مختلف مقامات سے حملہ کیا، جو فارس کے لیے حیران کن تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی۔ ایک اور جنگ جسے جنگ الیس بھی کہا جاتا ہے، یہ اس وقت تک کی سب سے خونی جنگ تھی، جس میں حضرت خالد بن ولید نے یہ حکم دیا کہ کسی کو جنگی قیدی کے طور پر نہیں لیا جائے گا، جس کا مطلب تھا کہ سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سلطنت فارس کی فوج میں خوف پھیلایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت کی سپر پاور کو شکست دینی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت فارس نے فوج واپس بلا لی۔ ان جنگوں نے مسلمانوں کے لیے سلطنت فارس کے دارالحکومت مدائن کو فتح کرنے کے لیے راستہ بنایا۔ دوسری طرف شام میں ابو عبیدہ ابن جراح جو رومی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں تقریباً 2 لاکھ رومی فوج تھی، جس کے مقابلے میں مسلمان بہت کم تھے۔ انہوں نے مدینہ میں خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ عراق سے نکلیں اور اپنے 10,000
فوج کا لشکر لے کر شام ابو عبیدہ ابن جراح کی مدد کو پہنچے۔ اس طرح مدائن حضرت خالد بن ولید نے فتح نہیں کیا بلکہ انہیں شام روانہ ہونا پڑا، اور مدائن حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں فتح ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کو معلوم تھا کہ اگر شارع عام سے شام کی طرف سفر کیا گیا تو جلدی نہیں پہنچا جا سکے گا۔ ان کے سامنے ایک اور راستہ صحرا کا تھا، لیکن وہ بہت خطرناک تھا کیونکہ راستے میں پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اونٹوں کے پیٹ بھر کر پانی پلایا اور جتنے مشکیزیں لے کے جا سکتے تھے وہ بھر لیے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کئی دنوں تک بھوکا رہ سکتا ہے اور اپنے اندر کافی زیادہ پانی ذخیرہ کر سکتا ہے، اور اربوں سے زیادہ اونٹوں کو کون جان سکتا تھا۔ اس طرح خالد بن ولید نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ صحرا کا راستہ لیا۔ جب مسلمان آدھے سے زیادہ راستے میں پہنچے تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اس وقت کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بندوبست کیا تھا کہ اب ان اونٹوں کو استعمال میں لانا تھا جو وہ اس مقصد کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے وہ اونٹ ذبح کیے اور ان کے اندر جو پانی تھا وہ پینے کے لیے استعمال کیا اور ان کا گوشت کھایا۔ اس کے باوجود جب ان کے پاس پانی کا یہ بندوبست بھی ختم ہو گیا تو 2 دن کا سفر باقی تھا، اور اگلے 2 دن 10,000 کا لشکر بغیر رکے سفر کرتا رہا کیونکہ ان کے پاس ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا۔ اس سفر کے بعد وہ شام ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ فیصلہ نہ صرف جرأت مندانہ بلکہ حکمت سے بھرپور تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایسے حربے استعمال کرتے جو مقامی عربوں میں عام تھے لیکن رومی فوج کے لیے نئے ہوتے، جیسا کہ ٹولیوں کی شکل میں حملہ کر کے واپس آ جانا، جبکہ رومی فوج مل کر اکٹھے حملہ کرتے تھے بٹالین کی صورت میں۔ حضرت خالد بن ولید اکثر رات کو ایسے حملے کرتے تھے جس میں دشمن ہمیشہ خوف کا شکار رہتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن جراح مختلف چھوٹے شہروں اور قصبوں کو فتح کرتے ہوئے دمشق کے دروازے تک پہنچ گئے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا، اور پھر لمبے عرصے کے بعد دمشق فتح ہوا۔ جب انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا، اسی دوران انہیں خبر ملی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور حضرت عمر نئے خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو کمانڈ سے ہٹا کر ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر حضرت خالد بن ولید کی کچھ چیزوں سے ناخوش تھے، جس میں مالک ابن نویرہ کے قتل کا واقعہ بھی تھا۔ ایک اور واقعہ جس پر حضرت عمر ناخوش تھے وہ یہ تھا کہ ایک شاعر جس نے حضرت خالد بن ولید کی شاعری میں تعریف کی اور ان کی جنگی فتوحات کو سراہا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10,000 دینار دیے، اور یہ بہت بڑی رقم تھی۔ یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی تو ان کو برا لگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خالد بن ولید نے یہ پیسے بیت المال سے دیے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر انہوں نے یہ پیسے اپنی ذاتی جیب سے دیے ہیں تو بھی ان کو اچھا نہیں لگا۔ اس طرح حضرت عمر نے ان کو کمانڈ سے معزول کر کے ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر نامزد کر دیا اور حکم دیا کہ ان کو ان کی پگڑی سے ہاتھ باندھ کر ان کو مدینہ بھیجا جائے تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ حضرت بلال یہ پیغام لے کر گئے اور خالد بن ولید کو واپس مدینہ لے کر آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے خلاف سب الزامات کے جوابات دیے اور کہا کہ شاعر کو پیسے انہوں نے اپنی ذاتی رقم سے دیے ہیں اور یہ ان کا حق ہے کہ اپنی ذاتی رقم سے جس کو چاہیں جتنا دیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس بھیج دیا کہ وہ عام مسلمان فوجی کے طور پر جہاد میں حصہ لیں،
اور قیادت ابو عبیدہ ابن جراح ہی کے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر حضرت خالد بن ولید عام مسلمان فوجی کے طور پر جہاد کرتے رہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں تقویٰ تھا، وہ کسی ذاتی مشہوری یا کامیابی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حضرت خالد بن ولید کے زرخیز عسکری ذہن سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے خالد بن ولید کی مدینہ سے واپسی پر اپنے مشیر کے طور پر ساتھ رکھا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کے مشوروں اور منصوبوں سے مسلمان مستفید ہوتے رہے۔ چند مہینے کے بعد 15 ہجری 7 رجب کو جنگ یرموک کا آغاز ہوا، جو 6 دن جاری رہی۔ جنگ یرموک خالد بن ولید کی زندگی کی سب سے اہم جنگ تھی۔ تکنیکی طور پر ابو عبیدہ ابن جراح کمانڈر تھے، لیکن حقیقی طور پر خالد بن ولید ہی کمانڈ کر رہے تھے۔ مسلمان ایک کے بعد ایک شہر شام کا فتح کر رہے تھے اور ہرکلیس کو اس پر بہت غصہ تھا۔ ہرکلیس نے بڑی فوج مسلمانوں کے لیے تیار کی۔ جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اس کے مقابلے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا چاہیے۔ گھمسان کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے رومی فوج کو شکست دی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے بلاد الشام کے دروازے کھول دیے، جو رومی سلطنت کا 30% تھا۔ اس میں شام، فلسطین، لبنان، جارڈن اور یروشلم شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس وقت کی سپر پاور کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اس جنگ کے 6 سال بعد حضرت خالد بن ولید 21 سن ہجری کو حمص شہر کے باہر بیمار ہوئے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا تو حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس شخص نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی اسلام کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، اور اس نے آپ کی شان بیان کی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرا جسم دیکھو، تمہیں میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں دکھائی دے گا جہاں جنگ کے دوران کھائے گئے زخم کے نشان نہ ہوں۔ اس کے باوجود میں بستر پر مر رہا ہوں۔ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ وہ شہید کی موت مرنا چاہتے تھے۔ حمص شہر کا ایک علاقہ جس کا نام خالدیہ ہے، وہ وہاں دفن ہے، اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جس کا نام مسجد خالد بن ولید ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بچوں اور بیویوں کی زیادہ معلومات تاریخ کی کتابوں سے نہیں ملتی، صرف ان کے 6 بچوں کے نام درج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا زیادہ خاندان طاعون امواس میں شہید ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جھڑپوں میں حصہ لیا اور ان میں 50 سے زیادہ جنگیں تھیں۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کی تاریخ کے مشہور ترین جرنیل تھے اور کامیاب ترین بھی، جنہوں نے ایک وقت میں 2 سپر پاور روم اور فارس کو شکست دی۔